الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. محترم سامعین، اس سورہ حجرات کی ایک آیت اور سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، جس حدیث کی روایت کرنے والے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں جن دعاؤں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے اور بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک دعا یہ تھی، کیا؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. نمبر 2، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر دینا جن کے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اے اللہ مجھے اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لینا جن کو تو نے 2 خوبیوں سے نوازا ہے. نمبر 1، الذین اذا احسنوا استبشروا. جب نیک کام کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نیک کام آتا ہے اجر و ثواب کا، تو استبشروا، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب بہت سارے صحابہ کی، جب کوئی انسان نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب چہرہ دھلتا ہے تو چہرے اور آنکھ کان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، خرج نقیاً، بالکل صاف، گناہ سے دھلا دھلایا نکلتا. کتنے ثواب کا کام. پھر مسجد کی طرف چلا تو جب مسجد کی طرف چلا تو ایک قدم پر ایک نیکی. کیوں؟ دیارکم تکتب آثارکم. اے لوگوں، اپنا دور والا گھر چھوڑ کر کے مسجد کے بالکل قریب میں نہ ہو، جہاں رہتے وہیں رہو. کچھ صحابہ کرام، مسجد نبی دور پڑتی تھی تو سوچا کہ اپنا مکان بیچ دیں اور مسجد کے بازو میں پلاٹ خالی ہیں، چلے جائیں، اس کو خرید لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا. آپ نے ان کو بتایا، کیوں، کیا ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنا مکان کیوں بیچ رہے ہو؟ اللہ رسول ذرا دور ہے، سوچتے ہیں کہ
یہ بک رہی ہے مسجد کے سامنے کی زمین، اس کو بیچ کر کے یہاں خرید لیں گے تو مسجد میں قدم اٹھائے اور مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ آج خبردار، دیارکم تکتب آثارکم، ثواب کم نہیں کرنا، جتنے دور سے آتے ہو اتنا ہی زیادہ تم کو ثواب ملا۔ تکتب آثارکم، تمہارے ایک ایک قدم کو گنا جاتا ہے، اس لیے وہی رہو۔ تو ایک قدم انسان اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف، قدبت لہو درجہ، جنت میں ایک درجہ بلند، رفعت لہو درجہ، جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا گیا، ومحی عنہ سیئہ، اس کے ایک گناہ معاف کر دیا۔ کتنا اچھا عمل ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت و اذان ہو تو ہمارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ چلو اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی کمانے، اجر و ثواب کا ایک موقع پھر مل گیا۔ تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے، پہلی خوبی کہ اللہ مجھے اپنے ان محبوب نیک بندوں میں شامل کر لے کہ جو نیک کام کرتے ہیں، نیکی سامنے آتی، اس سب شروع ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی چیز پر دل خوش ہو گیا تو اس کو خوب دل لگا کر کے آدمی کرتا ہے۔ اسی لیے مومن جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سوچتا ہے، شوق کے تحت آتا ہے، وضو کرتا ہے، کتنی بھی سردی ہو وضو کرے گا، کتنی بھی گرمی ہو مسجد کی جماعت نہیں چھوڑتا ہے، آتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، کوشش کرتا ہے اول وقت آئے، خوب دل لگا کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جس شخص کا ایمان نہیں ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس کو نماز سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو گے تو لوگ کہیں گے بے ایمان ہے، اس لیے نماز پڑھو تاکہ مسلمانوں کے لسٹ میں ہمارا نام باقی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوئے تو کبھی ایک پیر، کبھی دوسرا پیر، کبھی یہاں کبھی، انسان کس طرح معلوم پڑتا ہے کہ زبردستی اس سے نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ نماز میں دونوں آتے ہیں، ایک نماز پڑھنے لگتا ہے تو معلوم پڑتا ہے سب کچھ آج ہی اللہ تعالیٰ سے لے کے چھوڑے گا، اتنا دل لگا کر کے خشوع خضوع کے ساتھ، اور دوسرا نماز کے لیے آتا ہے اس بازو میں کھڑا ہے لیکن سوچتا کتنی جلدی سلام پھیرے کہ مسجد کے باہر۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہوا؟ ایک انسان ایمان والا ہے تو نیکی کو غنیمت سمجھتا ہے، ثواب کا کام آیا فوری طور پر سوچتا ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ دوسری خوبی وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، دوسری خوبی ہے اے اللہ جب بھی اللہ مجھے ان نیک بندوں میں شامل کر لینا جب ان سے شیطان کوئی گناہ کراتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، یہی دو خوبیاں ہیں، دو چیزیں جو نبی علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ سے دعا میں طلب کرتے تھے۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جو نیکی سے دل جن کا خوش ہوتا ہے، اور تک اگر کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو بڑا احساس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ان دونوں خوبیوں کی اتنی قدر و قیمت کہ ساری زندگی نبی مانگتے رہے، ہر وقت اللہ کے رسول دعا کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات اصل یہی ایمان کی علامت ہے۔ مومن کے دل میں، مومن کے نزدیک ایمان سے، دین سے بڑی دولت کوئی دوسری نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مومن اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دیتا ہے، لیکن ایمان اور دین نہیں چھوڑتا۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک مومن سمجھتا ہے کہ ہاں یہ گناہ کرنے سے میرا ایمان خراب ہوگا، ایمان کی اتنی حفاظت کرتا ہے
کہ جیل میں تو جانا گوارا کرتا ہے لیکن کبھی وہ اپنا ایمان برباد نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. ذرا سوچو کتنی بڑی چیز تھی. مصر کی مہارانی کہتی ہے یوسف اگر تمہیں باہر رہنا عزت کی زندگی تو میرے ساتھ تجھے حرام کام کرنا پڑے گا. ہے تلک آجا میرے پاس. قال معاذ اللہ، نعوذ باللہ، میں اتنا بڑا کرم گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض ہوں. میرے رب نے کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، وہاں سے نکالا. شاہی خاندان نے میری روزی روٹی کا انتظام کیا اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تیرے ساتھ حرام کام کر کے. بڑی غصے میں آئی. کہا بس ایک ہی راستہ ہے، یا تو حرام کام کر اور نہیں تو تجھے ایسے جیل میں ڈال دوں گی کوئی تیری ضمانت کرانے والا بھی نہیں ہوگا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب میرے سامنے ایک راستہ ہے، اگر جان عزت تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کو ناراض کریں، حرام کام کریں، اور اگر ایمان بچاتے ہیں تو جیل میں جانا پڑتا ہے. کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ، جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس برائی کے مقابلے میں جس کی طرف عورتیں ہمیں بلا رہی ہیں. ایک عرصے تک جیل میں رہے صرف گناہ کرنے سے بچنے کی بنا پر. کیوں بھائی؟ مومن کے نزدیک ایمان سے بڑی چیز کوئی دوسری نہیں ہوتی. اب اگر ہمیں پتہ چلانا ہے کہ واقعی ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو کتاب و سنت میں ہمیں جس کی دعوت دی گئی ہے، وہ ایمان جس ایمان کی دعوت ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کے رسول دے رہے تھے، تو اس ایمان کی علامت یہی ہے. اسی لیے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے گے یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان آ چکا ہے اور میں مومن ہو چکا ہوں؟ ایک سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان آ گیا؟ اللہ اکبر. صحابی ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، ساری بڑی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں. اب آخر میں کیا تڑپ ہوئی؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ مومن ہو گیا یا کہ نہیں بنا. اللہ کے ہاں جو مومن کا اسٹینڈرڈ اور معیار ہے، اس معیار آیا کہ نہیں آیا ہمارے لیے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیے میرے اندر ایمان آ گیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ حلا شققتا قلبا، ایمان تو یہاں ہے اور میں دل کا راز نہیں جانتا. بس تمہیں ایک علامت بتا دیتا ہوں، اسی علامت سے تم خود اپنا فیصلہ کر لو کہ مومن بن گئے یا مومن نہیں بنے گے. وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جس کی دعوت نہ ہم دے رہے تھے، پتہ لگانا ہے تو اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ اذا سرت کا حسناتک کا وساءت کا سیئاتک فانت مومن. جب نیکیوں سے دل باغ باغ ہو اور برائیوں سے تمہیں تکلیف ہو تو سمجھ جاؤ اب تم مومن بن چکے. ہم میں سے ہر انسان یہ ایسا معیار اللہ کے رسول نے قائم کیا، نیکیوں سے دلچسپی ہو اور برائیوں سے نفرت ہو فأنت مؤمن، تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن بن گئے اور ایمان تمہارے اندر آ گیا. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان اور ایمان والی چیزوں کی محبت پیدا کر دی. کیسی محبت پیدا ہو گئی ایمان کی؟ واللہ ایک صحابی صرف آئے زندگی میں پہلی مرتبہ، جب نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، گرمی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پنکھے وغیرہ نہیں تو بٹن آپ نے کھلا رکھا تھا، سینہ مبارک نظر آ رہا تھا، بٹن کھلا تھا.
پہلی مرتبہ صحابی مسلمان ہونے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کے بعد آئے، لوٹ کے گئے تو زندگی بھر انہوں نے بٹن بند نہیں کیا۔ لوگ کہتے لا کے بندے بند کر لو، کہا بند کرنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں نے نبی کو دیکھا تو بٹن کھلا تھا، اس کے بعد سے بٹن بند کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ بٹن بند کرنا چاہیے، کھولنا نہیں چاہیے، لیکن ان کی فکر ذرا دیکھو کہ نبی کو جس پوزیشن میں دیکھا وہ پوزیشن اتنی محبوب لگ گئی کہ زندگی میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان اور ایمان والی باتوں سے تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر و شرک کی، گناہ کبیرہ کی، گناہ صغیرہ کی، ہر قسم کی برائی کی نفرت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر پیوست کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ دعا یاد کر لو، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ ان نیک لوگوں محبوب بندوں میں بنا دے جو نیکی کرنے، جن کے دلوں میں نیکی کا جذبہ ہے، اور اگر شیطان کبھی گناہ کرا دے تو فوراً توبہ استغفار کر کے تجھے راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے ہی بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کتنا بڑا ایمان تھا اور کیسی خوبی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے منافق اور مومن میں کیسے تمیز کرو گے، معلوم ہے؟ اللہ، لوگوں نے کہا نہیں، کہا دیکھو مومن سے اگر جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اتنا بے قرار، اتنا بے چین کر دیتا ہے، معلوم پڑتا ہے پہاڑ اس کے سر پر رکھا ہے۔ اس کا ایمان غیر ایمانی چیز کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ شیطان نے کروایا، اتنا بے قرار ہوتا ہے تو چھوٹا، لیکن ہے تو رب کی نافرمانی، ہے تو رب کی نافرمانی، فوری طور پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جب تک توبہ نہ کر لیں ان کو اتنی بے قراری، اتنی بے چینی کہ معلوم پتا پہاڑ ان کے سر پر ہے۔ اور اس کے برخلاف منافق ہے، ایمان والا نہیں منافق ہے، تو منافق کے سر پر پہاڑ کے برابر گناہ ہو جائے، اگر پہاڑوں کے برابر گناہ اس سے ہو جائے تو منافق کو اتنا بھی نہیں احساس ہوتا جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے کے بعد اس کو بے قراری ہوتی۔ مکھی بیٹھ گئی بے قرار، ایک مچھر دیکھ لیا رات بھر نیند نہیں آتی، اور کہیں ایک کھٹمل اگر کاٹ لیا تو بستر چھوڑ کر کے باہر، اللہ اکبر۔ ایک مکھی اور مچھر سے کو دیکھ کر کے جتنا اس کو بے چینی بے قراری ہوتی ہے، پہاڑوں کے برابر اللہ کی نافرمانی کر لینے کے بعد اس کو برائیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں میرے بھائی؟ معاملہ صرف کس کا ہے؟ ایمان کا۔ ایمان جتنا ہمارا درست ہوگا، جتنا ایمان ہمارا اچھا ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بیکار کرے گا، بے چین کرے گا، بچائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان درست ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان اس کے دل کو ہمیشہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اس سورۃ تغابن کی آیت، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان درست ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کا ایمان خود اس کا سب سے بڑا داروغہ ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا اس کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو ایمان خالص نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ہر ساتھی کے دلوں کو ایمان سے، ایمان والی چیزوں کی محبت سے بھر دے۔
برائیوں سے نفرت، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں سے، برائیوں سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور دلوں میں نفرت پیدا کر لے۔ جب محبت جس چیز سے ہوگی انسان اس کو کرتا ہے، جس سے نفرت ہے انسان اس سے بھاگتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔